پاکستانی فوج کے حوالے سے تو بہت بڑا خیر نکلا جی. پاکستانی فوج کا جو گراف اتنا نیچے جا چکا تھا پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کی وجہ سے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ گراف تو اب اتنا اوپر چلا گیا کہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں نہ ہو جائے دوبارہ سے, اللہ نہ کرے. تو میں تو آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور دیکھیں آپ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ آپ پاکستان کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں اور آپ یہی کام کریں. باقی وہ لوگ جنہوں نے اس پورے ایپیسوڈ میں پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایک خاص سیاسی جماعت کو اپنے زام میں سپورٹ کرنے کے لیے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سیاسی جماعت نے آفیشلی پاکستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی, لیکن جو سوشل میڈیا کے ان کے یوٹیوبرز ہیں, صحافی ہیں, ڈالرز پکے کرنے والے, انہوں نے تو باقاعدہ غداری کی ہے. اور میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ایک سکھ کا سانس دیا ہے, تو ان سارے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جنہوں نے اس پورے ایپیسوڈ میں پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے وہ گفتگو کی ہے جو ہمارے مخالفین بھی نہیں کر سکے. انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس خاص پولیٹیکل جماعت کے فالوور سے بھی میں کہوں گا کہ ان یوٹیوبر سے اپنے آپ کو اب آپ فاصلے پر کر لیں, یہ ضروری ہو گیا. ادروائز ان کا مستقبل تو خراب ہے, انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نظر آ گیا, آپ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی آفیشلی اور خصوصاً خان صاحب کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, ایکس سے, پاکستان کو اس جیت کے اوپر مبارکباد دینی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, افواج کا بھی شکریہ. اب دیکھیں انہوں نے ایک نئی لائن بیچ میں نکال لی ہے کہ جی ایئر فورس کا شکریہ. بھائی کہیں پہ آرمی چیف کا شکریہ نہ ادا کرنا پڑ جائے تو یار ایئر فورس کی کیا اوقات ہے اللہ کے بندوں. ایئر فورس کو بھی پاکستان کی آرمی دیکھ رہی ہوتی ہے. کل کو آپ خدا نخواستہ کبھی ایٹم بم کی ضرورت پڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن والوں کا شکریہ, اور بھائی سارا بجٹ فوج ہی ان کو دیتی ہے. میں خود اس ادارے میں 15 سال سے زیادہ سرو کر چکا ہوں. ہماری ساری سیکیورٹی پاکستان کی آرمی دیکھتی ہے, سارا بجٹ آرمی کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے وہ بجٹ گورنمنٹ دیتی ہے, ٹیکسز سے ہوتا ہے کلیکٹ, لیکن پاکستان کے سارے ایسٹس وہ آرمی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. ایٹامک انرجی کے ادارے اپنے ایسٹس میزائل کی شکل میں بنا کے آرمی کے حوالے کرتے ہیں. اس کی جو سٹوریج ہے, اس کی حفاظت کرنا, یہ سب آرمی کا کام ہے. تو یہ جو آپ تفریق کر رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس طرح کی تفریق کر کے آپ اپنا غصہ تو نکال لیں گے لیکن اس سے آپ کو نقصان ہوگا. تو مجھے اس چیز کا دکھ تھا کہ اس قسم کے جو ڈیجیٹل بندر ہیں جو کچھ عرصے سے پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فوج کا جو پالیٹکس میں کردار ہے اس کا میں مخالف خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ہوں اور ان کے دور میں بھی رہا. ہاں ان پہ جب توہین مذہب لگی اس میں نے خان صاحب کو سپورٹ کی. وہ آج بھی کسی نان مسلم پہ بھی توہین مذہب لگے گی تو میں اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوں گا اگر اس نے توہین نہیں کی ہوئی تو. تو پالیٹکس میں جو فوج کا کردار ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہیں ادارے, ان کے بارے میں بھونکنا, تو آج تو بھائی آپ کو کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں بچایا, کسی بابا جی نے قبر سے نکل کر نہیں بچایا. اگر پاکستان کو اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے بچایا ہے تو پاکستان کی افواج نے بچایا. اللہ نے ان کو وسیلہ اور ایک ذریعہ بنایا. اس حوالے سے میرا خیال ہے اب وہ لوگ جو پاکستان کے اتنے بڑے بجٹ کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ فوج پہ لگتا ہے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور اس میں اتنی سٹرونگ آرمی رکھنا ہماری مجبوری ہے, ورنہ آج ہم 15 کروڑ مسلمان یہاں پر ایک نئی غلامی میں چلے جاتے ہمارے پاس اگر یہ سٹرونگ فوج نہ ہوتی. اور یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کی خوشنودی کے لیے بیان کر رہا ہوں یا کسی کے کہنے کے اوپر بیان کر رہا ہوں, یہ ایسا نہیں ہے. میرا ہمیشہ سے موقف ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے, لیکن فوج ہماری ضرورت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں اور دنیا کے سارے ملک پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھ لیں اسرائیل کہاں سے اٹھ کے انڈیا کی سپورٹ کے لیے یہاں آ گیا, یہ سارے ڈرونز انہوں نے دیے ہوئے تھے. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اگر ہمارے دشمن ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں ہمیں کم از کم خود تو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے. اور یہ جو شر تھا
انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر مسلط ہوا، اس میں سے خیر یہ نکلی ہے کہ پاکستان کی فوج کا گراف اوپر چلا گیا ہے. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ بھئی اب یہ حکومت بھی اگلے 5 سال کہیں نہیں جانے والی. سیدھی سی بات ہے. اب یہ آگی سٹیبلٹی. ظاہر ہے جو جنگ جیتا ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ مودی دن بہ دن کمزور ہوگا. ابھی آپ دیکھیں ان کی پارلیمنٹ میں جو لانتیں اس کے اوپر بھیجی جائیں گی، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف بولیں گے، اس کا گراف اب نیچے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اب اکانومی بھی اوپر جائے گی، پاکستان میں سٹیبلٹی بھی آئے گی. اور اب جن لوگوں کے دماغ میں تھا نا کہ ہم کوئی رجیم چینج کروا لیں گے، کوئی انقلاب لے آئیں گے، وہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو شکر کریں اس دفعہ 9 مئی نہیں پاکستان کی فوج نے منایا. یہ میں سمجھتا ہوں اچھا جیسچر دیا کہ جنگ تھی تو فوج باوجود اس کے کہ طاقتور تھی وہ پیرلل میں سارے ماسک کھول سکتی تھی. لیکن آپ نے دیکھا اس دن خبروں میں اس طریقے سے، جس طرح اب یہ دوسری اینیورسری آ رہی تھی اس اعتبار سے، تو انہوں نے نہیں منائی. ٹھیک ہے، گڈ جیسچر دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے جواب میں اب دوسری پولیٹیکل جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گڈ جیسچر دے. اور اگر نہیں دیں گے تو یہ تو اب جنگ جیت چکے ہیں. انہوں نے تو انڈیا کو ہرا دیا ہے، تسی تو چاہیے کوئی نہیں. تسی تو پھر اتنے بیٹھے ہو. مودی کی گردن تک یہ پہنچے نہ پہنچے، آپ کی گردنوں تک انہوں نے پہنچانا ہے. اور وہ جسٹیفائی ہوں گے اگر آپ ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے. یہ میں تھریٹ نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں بھائی. تھریٹ والی بات نہیں ہے. میں نے کوئی تھریٹ کرنا ہے، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز ہے. میں تو صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر قتال فرض کیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے کراہت کا معاملہ تو ہے، یعنی تکلیف ہے، جان دینا مشکل کام ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہو. اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرو، اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو ظاہر میں بھی ٹینشن میں تھا، اور کوئی بھی انسان درد دل رکھنے والا وہ پریشان ہی ہوگا کہ بھئی اب کس طرف جا رہے ہیں ہم، آخرت کی تیاری کریں. مجھے تو کئی لوگوں نے فون پہ بھی کہا کہ جی باہر کے ملک میں شفٹ ہو جائیں، کیا کریں. میں نے کہا آپ کا رائٹ ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی کا انجام موت ہی ہے، خواہ وہ ایئر کریش میں آئے، کسی جنگ میں آئے، ہارٹ فیلئر سے آئے، کڈنی فیلئر سے آئے، شیر کے پیٹ میں پہنچ کر ہو، بہرحال دنیا سے جانا ہے. اور سیدنا حسین ابن علی کا قول زبردست ہے کہ زندگی کا انجام اگر موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. جب مرنا ہی ہے، یا تو ہونا کہ انسان اپنی موت کو ٹال سکے. سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ اس جنگ میں نہ جاؤ، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو آج قتل نہ ہوتے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں صف ماتم نہ ہو. تو منافقین بھی تھے. جو 300 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا تھا غزوہ احد میں، جب باقی انصار مدینہ میں سے لوگ شہید ہوئے تو انہوں نے چیما گوئیاں شروع کر دی کہ ہم نے تو کہا تھا لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. آج اگر یہ میدان جنگ میں نہ جاتے تو زندہ تو ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے جاتے. جو آج گھر بیٹھے ہوئے نا، ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. اگر ان منافقین کی موت بھی لکھی ہوتی نا، یہ خود بخود چل کے اپنی مقتل گاہ تک پہنچتے. پھر سورۃ النساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی. موت نے تو آنا ہے. مسلمان کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. ہم بک چکے ہیں، یہ بیع ہو چکی ہے اللہ کے ساتھ. تو اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ تم نے ایک چھوٹی سی زندگی دے کر جنت کی انفینٹ زندگی حاصل کر لینی ہے. سورہ توبہ ذرا ترجمے سے پڑھے تو صحیح ایمان نصیب ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ تم ہمارے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہوگے. ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، 2 طرح سے ون ون سچویشن ہے. اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو شہید ہیں، اور اگر بچ کر آگے غازی ہوں گے پھر تو تم بھی مانو گے کہ ہم جیت گئے. تو ہمارے پاس تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہے. لیکن تمہارے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یا تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے گا کفار مکہ کو، یا پھر تمہاری اپنی نیچرل ڈیتھ تو آنی ہے،
آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تمہارے لیے باقی ہے. تو مسلمان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. اس لیے موت سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. کئی لوگ تو سائیکو ہو گئے ہیں ان دنوں میں کہ پتہ نہیں بم آیا تو ہمارا کیا بنے گا. اور بھائی بم نہ بھی آئے, اندر اتنی خطرناک ٹریفک ہے, کسی بھی وقت کسی کو کینسر ہو سکتا ہے, ہائپرٹائٹس سی ہو سکتا ہے, کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے, ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. تو موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بارڈر پہ ہے اسی کو موت آنی ہے. خالد ابن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہے ہیں, لیکن بستر مرگ پہ ہی فوت ہوئے ہیں. اور ان کے اشعار ہیں جو آج بھی ان کی قبر کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت جو ہے وہ میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی. میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر تلوار, نیزے یا کسی برچی کے زخم کا نشان موجود نہ ہو. 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا, لیکن آج میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. موت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں یا نہیں ہیں, اور اس سے بھی نہیں ہے کہ کسی جنگ میں آپ سیولینز میں مارے جائیں گے. انسان کے اندر کی ٹریفک انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے. تو یہ بھی ایمان بھی کافی سارے لوگوں کا اس حوالے سے چیک ہو گیا.